ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله كي صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله كي صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله كي صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے
بڑے نصیب کی بات ہے کہ یہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کہ یہ صلو علیہ وآلہ کہ یہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہاں کیا شہ بطحا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے گود میں لے کر دائی حلیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی میرا سویا بھاگ جگایا میرے کملی والے نے اور جس پہ اپنا رنگ چڑھایا چڑھایا میرے کملی والے نے غوث خواجہ داتا بنایا میرے
کملی والے نے وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے غبی میں تو مالک میرے مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبی یعنی محبوب وہ غیب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ غیب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا بلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज शाबान शरीफ की दूसरी तारीख़ है और हमारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का आज उर्स मुबारक है। अल्लाह पाक इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए और माशाअल्लाह मदरसतुल मदीना जो बच्चों का है कराची, उसके कारी साहिबान, नाज़िमीन, दीगर इस्लामी भाई माशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इस वक्त जमा हैं। अल्लाह पाक आप सबका आना कबूल फ़रमाए और आपको और मुझे, हम सबको इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकतों से माला माल फरमाए। मैं मुख्तसर से वक्त में कुछ ज़िक्र इमाम आज़म करने की कोशिश करता हूँ। आप भी सुनिए, अल्लाह पाक मुझे भी तौफ़ीक़ अता करे इनकी सीरत पर अमल करने की और आप सबको, हम सबको फैज़ान इमाम आज़म से माला माल फरमाए। आपकी विलादत 70 हिजरी में हुई, 70, और इराक़ के मशहूर शहर कूफा में आपकी विलादत हुई। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का दौर पाया, यूं आप ताबई बुज़ुर्ग हुए। 150 हिजरी में आपने चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल ना फरमाया और आपको जहर देकर शहीद कर दिया गया। उस वक्त के हालात में भी आपके जनाजे में एक अंदाजे के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की, कम या ज़्यादा। बगदाद मुअल्ला बगदाद शरीफ में आपका मज़ार मुबारक है। अल्लाह पाक आपको भी मज़ार शरीफ पर जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सआदत दे। मैं पिछले तकरीबन ये 29 साल के बाद मेरा सफ़र हुआ था बगदाद शरीफ का, अभी 11वीं शरीफ के महीने में। 11वीं शरीफ वहीं की थी और कह सकता हूँ कि वो मज़ारात जो आबाद हैं, उन आबाद मज़ारात में एक अहम तरीन मज़ार मेरे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। गौसपा के दरबार पे भी हाज़रियाँ हैं और इमाम आज़म की बारगाह में भी हाज़रियाँ हैं। इमाम आज़म ताबई बुज़ुर्ग हैं, गौसे पाक से पहले के हैं, तो वहाँ बाज़ वो बुज़ुर्ग हैं जो गौसे पाक से पहले के हैं और उनकी बारगाह में भी हाज़रियाँ दी जाती हैं। बल्कि बाज़ वो मज़ारात भी हैं जहाँ ख़ुद गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह भी पहुँचे हैं। तो ये बगदाद का जो सफ़र है वही इमाम आज़म का मज़ार शरीफ है बगदाद शरीफ में। कूफा अलग शहर है और बगदाद अलग शहर है। तो अल्लाह करे कि आप जाएं तो बड़ा अच्छा, फिर वो हाज़री देने का जो वहाँ जो भी एक थोड़ा बेहतर है, मतलब यूँ हर जगह पर उस तरह का हाज़री का अंदाज़ नहीं हो पाता। कदमों से हाज़री हो जाती है और फिर आप बिल्कुल, आपके चेहरे शरीफ मवाजा शरीफ के सामने जगह बनी हुई है, आप वहाँ आराम से बैठ कर इमाम आज़म से बातें करें, फिर आप फातिहा करें, जो कुछ आपने दिल और दिमाग के अंदर जो कुछ है वो कर सकते हैं और कह सकते हैं। फिर अपनी अपनी सूरत, अपनी अपनी कैफियत होती है कि आपको शायद उठने का दिल नहीं करेगा। ऐसा लगता है जैसे इमाम आज़म बड़े मेहमान नवाज होंगे, लगता है ऐसा।
آپ بیٹھیں گے تو آپ بیٹھے ہی رہیں گے اور پھر پڑھتے رہیں جو اللہ پاک نے جو توفیق دی ہے۔ ان دنوں امیر سنت نے سورہ اخلاص پڑھنے کا ہدف دیا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو میں بھی یہی کرتا تھا، جس مزار شریف پہ جاتا تھا تو سورہ اخلاص کا ہدف پورا کرتا رہتا تھا۔ بیٹھے رہیں گے اور صاحب مزار سے عرض کرتے تھے اتنے سورہ اخلاص کئی سال ثواب آپ کو کروں گا، خالی نہیں بھیجنا۔ تو یہ ہوتا ہے ایسا، ہم صاحب مزار ہوتے ہیں تو بڑی بابرکت مزار شریف ہے، مسجد ساتھی ہے، اور ہم جب حاضر ہوئے تھے تو مغرب کی شاید نماز کا وقت تھا، ہم نے مغرب وہیں ادا کی تھی امام اعظم علیہ رحمہ کی مزار شریف کے ساتھ مسجد میں ہی، اور اس کے بعد پھر وہیں کچھ اسلام بھائی جماعت ہے تو بیان ہوا، تو پھر امام اعظم کی سیرت وہاں بیان بھی کیا اور پھر مزار شریف پر حاضری دی، تو ایک اچھا لطف اور اچھا سرور ملا۔ جب آپ باہر سے بھی دربار دیکھیں گے نا امام اعظم کا تو بس طبیعت خوش ہو جائے گی، بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑا مزار شریف ہے، مسجد بھی بہت بڑی اور مزار شریف بھی ماشاءاللہ احاطہ بہت بڑا ہے۔ اللہ بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں راوی کہ میں امام اعظم کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ ظہر تک لوگوں کو علم دین پڑھاتے رہے، نماز ظہر کے بعد اسی طرح نماز عصر تک، عصر کے بعد مغرب اور مغرب کے بعد عشاء تک علم دین کا حلقہ موجود رہا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آپ کو عبادت کے لیے کب فرصت ملتی ہوگی، یہ سارا دن تو علم دین پڑھاتے رہے اور اب رات کو تو آرام فرمائیں گے، یعنی عبادت تو وہ بھی تھی، اور یہاں میں سمجھا ہوں کہ انفرادی عبادت کا شاید بیان کیا جا رہا ہے، مگر لوگوں کے چلے جانے کے بعد آپ عمدہ لباس پہن کر دولہے کی طرح تیار ہو کر دوبارہ مسجد میں آتے ہیں، فجر تک نوافل ادا کرتے رہے، فجر کی نماز سے پہلے گھر گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد دوبارہ رات عشاء کی نماز تک علم دین سکھانے میں اب مصروف ہو گئے۔ حضرت مسعر بن کدام جو راوی ہیں علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا آپ بہت تھک گئے ہوں گے، آج رات تو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا، پھر تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزارا، دن بھر علم دین سکھاتے رہتے، رات کو دیگر اپنی انفرادی عبادت میں مصروف رہتے۔ میں بے حد متاثر ہوا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا، چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ آپ فرماتے میں نے امام اعظم علیہ رحمہ کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت اور نوافل سے غافل نہیں دیکھا، البتہ ظہر سے پہلے آپ تھوڑا سا آرام فرمایا کرتے تھے، اور اسی آرام کو علماء نے وہ قیلولہ، یہ ظہر سے پہلے، ہمارے یہاں تو ظہر کے بعد کھانا وانا کھا کر ہے نا، تھوڑا قیلولہ تو کر لو، تو میں نے فتاوی رضویہ میں بھی جو کچھ پڑھا ہے اسی میں یہ ظہر سے پہلے کا کچھ وقت ہے، اور ویسے بھی آپ اگر تہجد میں اٹھتے ہیں یا کچھ اس طرح کا فجر یوں پڑھتے ہیں اور ایک رات ایک حصہ گزارتے ہیں تو پھر شاید ظہر سے کچھ دیر پہلے کیفیت بنتی ہے کہ یار ایک آدھ گھنٹہ آرام کر لے، تو پھر اس کے بعد ظہر کی جماعت بھی لینی ہوتی ہے مسجد میں۔ تو اسی طرح فتاوی رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کافی پیارے مدنی پھول دیے ہیں، اور جماعت چلی جانے کی صورت میں اعلیٰ حضرت نے الگ مدنی پھول دیے ہیں، اور اگر آنکھ نہیں کھلتی تو پھر اعلیٰ حضرت نے آنکھ کیسے کھلے گی اس کے بھی مدنی پھول دیے ہیں فتاوی رضویہ میں۔ اللہ کرے ہمیں فتاوی رضویہ پڑھنے کی بھی سعادت ملتی رہے۔ خیر، تو حضرت مسعر بن کدام علیہ رحمہ حضرت امام اعظم سے اتنا متاثر ہوئے کہ بقیہ ساری عمر آپ کی بارگاہ میں گزار دی، حتیٰ کہ حضرت ابن ابی معاذ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسعر بن کدام علیہ رحمہ کی وفات امام اعظم علیہ رحمہ کی مسجد میں سجدے کی حالت میں ہوئی۔
دیکھیں یہ ہے بزرگوں کی خدمت میں رہنے کا بھی انعام، کہ خود بھی کوئی کم تو پائے کے بزرگ نہیں ہوں گے حضرت مسعر بن قدام علیہ رحمہ، کہ یوں تو عبادت گزار کے ساتھ اسی کو مزہ آئے گا جو خود عبادت گزار ہوگا، ورنہ تو ہماری طرف بور ہو جائے گا یار، جب دیکھو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ کہ یہ وہ کام کرتے جو ہم نہیں کر پائے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو مبارک انداز تھا پڑھانے کا، سکھانے کا، جب آپ کے شاید آپ کو پڑھا ہو آپ نے، میں نے پڑھا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4000 علماء سے علم دین حاصل کیا۔ کتنے؟ یعنی ایک استاد کی زندگی میں 4000 طلباء کا آنا مشکل ہے۔ کم استاد ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میرے پاس 4000 طلباء آئے علم دین سیکھنے کے لیے، اور امام اعظم نے 4000 علماء محدثین سے علم دین حاصل کیا اور اپنے وقت کے امام اعظم بن گئے۔ 4000 علماء کے پاس حاضری دینا، بیٹھنا، سفر کرنا، یہ کوئی آسان تو نہ تھا۔ اگرچہ عراق علم کا مرکز تھا، اس میں کوئی شک دو رائے نہیں ہے، لیکن ہے 4000۔ اگر ہم صرف کیونکہ عراق تو آج ہمیں اتنا مول لگتا ہے نا، اس وقت تو ایک پورے کے پورا خطے تھے نا، یوں سرحد اور بارڈر تو نہیں ہوا کرتے تھے جیسے آج یہ جس طرح تقسیم ہے۔ اگر ہم اس وقت کا نقشہ دیکھتے ہیں تو بڑا پھیلا ہوا کرتا تھا، اور عراق کا ایک اپنا، اس کی اپنی ایک اہمیت تھی۔ مگر یہ بات بھی ہے، ہاں یہ میں بتا دوں، دوران بات بیان آئی کہ ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ ابھی اتنا پرانا وقت نہیں ہوا، ابھی اسی 11ویں میں میری حاضری ہوئی، تو ہم یہ یاد آتا ہے کہ ہم کہیں مزارات پر حاضری دے کر چل رہے تھے، تو چلتے چلتے جیسے کہ یہاں فلاں بزرگ کا مزار ہے، یہاں فلاں بزرگ علماء، جو ولی ہے وہ تو عالم ہے نا، اور بڑے نام جن کے نام ہم عموماً کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو یہ نام، تو میں یہی کہہ رہا تھا ہمارے اسناد بھائی کہ اس کا مطلب کہ یہ علماء کا اور مرکز رہا ہے، یعنی بڑے بڑے نام وہیں آرام فرمائے، بڑے بڑے نام وہیں آرام فرمائے، بڑے بڑے علماء وہیں آرام فرمائے۔ اب عراق میں پھر پورا آ جاتا ہے نا، کربلا بھی آ جاتا ہے، تو نجف شریف بھی آ جاتا ہے، تو یہ بھی خوبصورت ہوگا اگر اللہ توفیق دے نا، پہلے بندہ نجف شریف چلا جائے۔ لوگ بغداد سے نجف شریف بھی جاتے ہیں، مدینہ، مگر یوں اگر نجف شریف سے آئے تو بھی اور زیادہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے غوث پاک کے جد امجد کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں، جہاں نجف شریف میں آرام فرمائے، کمال کا دربار ہے۔ اللہ دیکھنا نصیب فرمائے، مولا علی کی بارگاہ میں جانا نصیب فرمائے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ وہاں سے پھر نجف شریف سے آئے کربلا سے ہوتا ہوا کوفہ، حضرت مسلم بن عقیل علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، اور یوں آگے پھر ایک اور مقام پر آئیں گے نا کوفہ میں ہی، جہاں حضرت مولا علی شیر خدا کرم تعالی وجہ الکریم کا مکان علی شان، تو اس کو بھی محفوظ رکھا گیا ہے، پھر اس کی بھی زیارت کریں، اور وہاں سے پھر سفر لے بغداد کا، یعنی یوں غوث پاک علیہ رحمہ کے جد امجد سے ہوتا ہوتا غوث پاک کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ یہ بھی ایک سفر ہے، یہ بھی ایک سفر ہے جو ذوق ساتھ دے، جو حالات و واقعات ساتھ دیں۔ تو یوں اگر یہ پورا ہم سفر دیکھتے ہیں نا، صرف میں بغداد اور عراق کی بات کر رہا ہوں میں، اتنے علماء، اتنے حفاظ، اور ان کی اگر سیرت دیکھتے ہیں، یعنی میں نے کوشش کی تھی کہ جب وہاں گیا تو میں نے جن کی مزارات پر حاضری دینی ہوتی تھی، ہمارے شجرے کے کئی بزرگ ہیں نا، ہمارے شجرے کے کئی بزرگ عراق میں آرام فرما ہیں، تو جب ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے تو چونکہ چند اسلام بھائی ساتھ ہوتے تھے، تو میں وہاں جا کر کچھ ان کی سیرت پر بیان کرتا تھا۔ تو ان کی سیرت جب بیان کرتے ہیں نا، تو ان کی سیرت علماء تو تھے ہی ہے، علماء تو تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی سیرت میں قرآن اور نوافل کی جو کثرت تھی نا، تلاوت قرآن اور نوافل کی، اور روزے، یقین مانے وہ پڑھتے رہ گئے۔ میں اپنی بات کہہ رہا، پڑھتے رہ گئے، اور کیا کہہ سکتا ہوں میں، یار یہ روزے رکھتے تھے دن بھر،
رات کو عبادت کرتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنی نیکیاں کرتے تھے، اور پھر دن بھر ان کا سیکھنے سکھانے کا جو جدول ہوتا تھا، انداز وہ ایک الگ ہوا کرتا تھا نا، وہ ایک الگ تھا. تو یہ جو انداز مبارک تھا کمال کا تھا. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر بھی حاضری ہوئی. امام اعظم کے شاگرد تھے، غوث پاک وہاں جایا کرتے تھے. تو یہ تو خیر یہ پورا سفر ہے، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ پورا بغداد کا سفر بیان کیا جائے گا. لیکن چلے امام اعظم کا ذکر ہوا تو پھر یہ ساری باتیں یاد آ گئی ہیں. تو یہ باتیں بس اللہ کرے ہمیں عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. تو جب وہ ان کا سیرت بیان کرتے تھے تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اللہ پاک نے ان کے لیے کیسے عبادت میں آسانیاں پیدا کر دی تھی. عبادت میں آسانی کا پیدا ہو جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی انفرادی عبادت، تنہائی کی عبادت کی توفیق ملنا، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. یعنی ہماری عبادتیں اگر ہیں بھی، یا بانام جو عبادات والے انداز ہیں، تو اگر وہ ہیں بھی تو اجتماعی ہیں. یعنی اگر ہم انفرادی یا تنہائی کی بات کرتے ہیں تو جب ہم اپنے، اب یہ ہماری تنہائی اور ہماری انفرادیت ہمارے گھروں میں ملتی ہے، ہمیں ادارے میں تو نہیں نہ ملے گی، باہر نہیں تو بسوں میں نہیں ملے گی، موٹر سائیکل پہ نہیں ملے گی. اگر موٹر سائیکل پر تنہائی ملی بھی ہے تو موٹر سائیکل پر کہاں درود شریف پڑھنا یاد رہے گا کہ موٹر سائیکل بھی چلاتا رہے، درود شریف بھی پڑھتا رہے. آدھا پونا گھنٹہ درود شریف پڑھنے کا موقع موٹر سائیکل پہ بھی مل جاتا ہے، گاڑی میں بھی مل جاتا ہے، بس میں بھی مل جاتا ہے. مگر یہ ہم سے نہیں ہو پاتا. بس میں بھی مل جاتا ہے قرآن کریم، جن کو پڑھنا ہے وہ بس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن چلیں اب گھر پہنچے تو ایسا لگا کہ ہم پورا پہاڑ توڑ کر آ گئے گھر پر. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. اور گھر پہنچے تو جو بس پہنچے، اب پہنچے، گھر پہنچ کے جہاں پہنچے وہاں پہنچے. یہ حال ہے. اب میں اس پہ زیادہ کیا کلام کروں، میں خود اس معاملے میں اتنا شرمندہ ہوں کہ کیا عرض کر سکتا ہوں. اللہ توفیق عطا کرے اور ہمیں کوئی ایسی مطلب اللہ پاک کی نظر رحمت پڑ جائے ہم پر کہ گھر میں بھی ایک وقت ہو کہ جس حد تک قرآن پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے رہیں، اور اللہ توفیق دے. کیونکہ ابھی تو جن کو سونے کی توفیق مل جائے وہ جلدی سو بھی سکتے ہیں، اور شعبان کا مہینہ ویسے ہی عبادت کی دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ وہ رمضان آیا ہی آیا. تو یہ ہے کتاب میں پڑھا، ماحول ملا ہے تو یہ ساری باتیں یاد آتی ہے، لیکن ہو نہیں پا رہا یار، ہو نہیں پا رہا. جیسے تھے ویسے ہی روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی برائی کی عادت ہے تو وہ بھی کھڑی ہوئی ہے، سستی کی عادت ہے وہ بھی کھڑی ہوئی ہے. کبھی یوں ماحول مل گیا، بیٹھ گئے، بیان ہو گیا، کوئی گیدرنگ ہو گئی تو ابھی جیسے سن رہے ہیں تو سنتے سنتے ذہن بن جائے گا، تھوڑا بیان ختم ہو جائے گا، فارغ ہو جائیں گے، جیسے جھٹکا لگ رہا ہے، ارے یار کہاں تھا، اچھا بیان میں تھا، چلو ٹھیک ہے. پھر اسی روٹین میں چلے گئے، پھاڑ کر کے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، کہاں گئے، کدھر گئے، کیا 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 نہیں کیا. وہی تھکے آ رہے، گھر پہنچے، ٹیوشن ویوشن پڑھایا، جو بھی تھا ہماری زندگی کا انداز، اور گھر گئے اور سو گئے. اور کیا کرنا، وہ عبادت گزاروں والی. اب ہم وہ تھک جاتے ہیں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بندہ عبادت کرتا تو اللہ پاک اس کو اپنی مطلب رحمت سے اس کو انرجی دیتا ہے. یعنی عبادت کی سستی ختم ہو جاتی ہے. یہ عبادت کی سستی کا ختم ہونا نا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور عبادت کی لذت کا ملنا یہ بڑی نعمت ہوتی ہے. جب مزہ آتا ہے تو بندہ کرتا ہے نا. دیکھیں آپ کو کسی کام میں مزہ آ جائے گا تو آپ نہیں چھوڑتے. کھانے میں مزہ آتا ہے تو آپ نے کیا بولتا ہے، پیٹ بھر گیا دل نہیں بھرا. حالانکہ دل میں تو کھانا گیا ہی کوئی نہیں ہے، مگر ہمارا ایک جملہ ہے، پیٹرن ایک ورڈ ہے، یار پیٹ تو بھر گیا دل نہیں بھرا، کیونکہ مزہ آ رہا ہے. جب مزہ آتا ہے نا دل نہیں بھرتا، کرنے کا دل کرتا ہے. آپ کو شاید اس طرح کا تجربہ ہو کہ پلس بات بھی کر دیتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہوگے، آپ نے نیت کی ہوگی کہ یار 10-12 آیتیں پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ یار 2 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں. ہوا ہوگا کئیوں کے ساتھ ہوا ہوگا، یا 4 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں. ہوا ہے. اللہ پاک نے لذت دی، ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا. اب بیٹھے ہیں یار، بیٹھے رہو نا، کیا ہے
پڑھتے رہو. اچھا کبھی کبھی ایک رکوع کی نیت کر بیٹھے, 3-4 آیتیں پڑھی, کبھی زیادہ نوافل کی نیت کر کے بیٹھے, 1-2 نفل پڑھے, ختم کرنے کا دل کرتا ہے. کبھی فرض بھاری پڑ جاتے, کبھی نوافل کا دل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو لذت ہے نا عبادت کی, یہ کمال کی چیز ہے جو اللہ جس کو دے. ایک شخص کے بارے میں پڑھا, وہ اپنے رب سے یوں عرض کرتا ہے, تیری اتنی نافرمانی کرتا ہوں میں, تیری اتنی نافرمانی میں کرتا ہوں, تو میری گرفت نہیں فرماتا مولا. اپنے رب سے کیا کہتا ہے, مولا تیری اتنی نافرمانی میں کرتا ہوں تو میری گرفت نہیں فرماتا. تو غیب سے آواز آتی ہے, بندے کیا تجھے مناجات میں لذت مل رہی ہے؟ تجھے مجھ سے مانگتا ہے, دعا کرتا ہے, کہ تجھے اس پہ لذت مل رہی ہے؟ ہم نے تجھ سے عبادت مناجات سے لذت ہی چھین لی ہے, کیا یہ لذت کا چھین لینا سزا نہیں ہے؟ یعنی عبادت کی لذت کا چلا جانا جو ہے نا, یہ یقین مانے بہت بڑی سزا ہے, جو عبادت میں دل ہی نہیں لگنے دیتی. وہ نا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, ہیں عصیاں میں بدمست ہم یا الہی. تو یہ بس اللہ پاک سے بندہ توفیق مانگتا رہے. یہ تو اللہ کے غیب کے خزانے جس کو عطا کر دے کہ اللہ پاک ہمیں عبادت کی توفیق دے, عبادت کی توفیق دے, عبادت کی توفیق دے. ہم صبح 8 بجے سے لے کر جو بھی 4-5 بجے تک کا ہمارا جو معمول ہے, یقین مانے یہ تو ایک, اگر میں حقیقت پر ببری بات کروں, یہ سب ہمارے روزگار کے معاملات ہیں. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس میدان میں رکھا ہے, علم دین سیکھنے سکھانے کے میدان میں رکھا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ اللہ پاک کی ہم پر رحمت ہو گئی, اللہ پاک کا ہم پر کرم ہو گیا ہے کہ روزگار تو یوں دنیا میں کئی لوگ کماتے ہیں. معاذ اللہ کوئی سود کا کاروبار کر کے بھی کماتا ہے, کوئی جھوٹ بول کے بھی کماتا ہے, کوئی بددیانتی کر کے کماتا ہے, یا عام طور پر دنیا کی خاکیں چھان کا کماتا ہے. اللہ پاک نے یہ ہم پر کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم سیکھنے سکھانے والے اہم ترین خدمت میں اللہ پاک نے ہم کو مصروف رکھا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارا روزگار کا ذریعہ اگرچہ بنا ہوا ہے, لیکن روزگار کے ذریعے تو 100 اور بھی ہیں, مگر اللہ پاک نے ہمیں جو روزگار کا ذریعہ دیا ہے, یہ ایسا ذریعہ دیا ہے جس میں ہم اللہ پاک کا کلام دیکھتے ہیں, اللہ پاک کا کلام پڑھتے ہیں, اور قرآن کریم کے حافظ بناتے ہیں, اور قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرتے ہیں. یہ شکر کا پہلو ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. شکر کا پہلو ہے, تنخواہ لینا نہ لینا یہ ایک الگ ٹاپک ہے, مگر یہ شکر کا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے میرا روزگار یہاں رکھا ہے. میرا روزگار اللہ پاک نے کسی ایسی جگہ نہیں رکھا جہاں دنیا بھر کی بندہ گالیاں سنے, بے عزتیاں ہو, اور مطلب بدرگائیاں ہو, پتہ نہیں کیا کیا ہو. اللہ پاک نے میرا روزگار عزت والا رکھا ہے. میں دین پر عمل کرتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, میرے سر پر امامہ ہے, میرے چہرے پر داڑھی ہے. میں جب صبح کرتا ہوں تو جب میں اپنے کام پر جاتا ہوں تو میرے سامنے قرآن ہوتا ہے, چاروں طرف سے قرآن کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہوتی ہیں, اور اسی میں میری شام ہو جاتی ہے اور میں فارغ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ شکر کا پہلو ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ قاری صاحب ہیں, ہمارے حافظ صاحب ہیں, یہ جو بھی آپ مطلب ہیں ماشاءاللہ, ان میں کئی آپ امام بھی ہیں جن کو اللہ پاک نے امامت کا بھی شرف عطا کیا ہوا ہے, اور وہ فجر دیگر نمازیں بھی پڑھاتے ہیں, ان کو راستہ گیپ مل جاتا ہے یا جو بھی سپیس ہے نکل آتا ہے. خوبصورت زندگی, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, خوبصورت زندگی ہے یہ. میں روزگار کے پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں, رائٹ, روزگار کمانے کے پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں. 30,000 40,000 50,000 60,000 جس کی جو بھی مہینے کی آمدنی بن جاتے ہیں, امامت و قرات اور یہ ساری چیزیں وغیرہ ملا کر آپ ان کو دیکھیں جو 20 25 30,000 سے اوپر نہیں ہیں, دینی ماحول میں نہیں ہیں, مگر روزگار پر ہیں. ان کی زندگی کا انداز بھی دیکھیے, آپ کی زندگی کا انداز دیکھیے. وہ بھی بسوں میں اور کہاں کہاں مطلب کہ یہ دھکے کھاتے پھرتے بیچارے. اللہ پاک ان پر بھی رحمت کی نظر فرمائے, اللہ تمام عاشقان رسول پر رحمت کی نظر فرمائے. لیکن ایک طرف آپ ہیں, جاتے ہیں, اللہ نے عزت دی ہے, طلبہ ہیں, ایک امید ہے, کیا پتہ کہ اللہ پاک کو کوئی ایسا عمل پسند آ جائے, ان میں سے کوئی ایک بچہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, ثواب جاریہ بن جائے. اللہ پاک میری اس خدمت کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے اور مجھے اجر عظیم عطا فرمائے. تو کئی ایسے ہمارے قاری صاحبان بھی ہیں ماشاءاللہ جو اجارے سے ہٹ کر خود خدمت قرآن بھی کرتے ہیں. تو جو بھی ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اس نے ہمیں
اس چیز کے لیے ہمارے لیے روزگار رکھا. یعنی رزق تو اللہ کے دست قدرت میں نا. اللہ نے آپ کا رزق کہاں رکھا؟ اللہ نے آپ کا رزق یہاں رکھا. ہر ایک کو یہاں رزق نہیں ملتا. مگر میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خود ایک اچھی پسندیدہ زندگی ہے. کمانا تو ہے نا بندہ. گھوڑا کہاں سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا؟ ہاں اگر کوئی اور ذرائع آمدنی ہو اور بندہ فی سبیل اللہ کرتا ہے، سونے پر سہاگا، ڈیفینیٹ. آپ بھی سمجھتے میں بھی سمجھتا ہوں. یہ ایک الگ ہے. لیکن ایک حلال طیب عزت والا اور برکت والا رزق اگر میں کہوں تو یہ الحمدللہ ہمیں مل رہا ہے، جبکہ اس میں ہم کوئی بددیانتی اور خیانت کا معاملہ نہیں کرتے. وہ اللہ جانتا ہے کہ بندہ بیٹھے بیٹھے قرآن شریف ہی پڑھا رہا ہے اور اس کا اجارہ ہی مطلب کہ 6 سے 7 گھنٹے کا ہے. اب وہ اگر پورا وقت جس کا اس نے اجارہ لیا پورا وقت صحیح ادا کرتا ہے، صدقہ و مرحبا. اگر اس میں اللہ نہ کرے بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، یا جو بھی آپ سمجھ سکتے وہ چیز کر رہا ہوتا ہے جس سے اس کا یہ اجارہ پورا نہیں بن پاتا، مگر پھر بھی یہ پورا لے لیتا اور اس حصہ کی کٹوتی نہیں کراتا جو کٹوتی کرنا اس پر واجب ہو چکی، اور چپ رہتا ہے کہ اب کس کو کیا پتا. وہ تیرے رب کو تو پتا ہے نا کہ تو نے صحیح لیا یا غلط لیا. حرام حلال کا فیصلہ تو تھوڑی کوئی اور کو تھوڑی کرے گا. آپ نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے لے لیا. دینے والے کو تھوڑی پتا کہ آپ نے کہاں بددیانتی کی، کہاں خیانت کی، کہاں اللہ نہ کرے آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو نفس اجارہ کے خلاف ہو. آپ نے لے لیا پورے کا پورا. اب اس میں سے جتنا حصہ لیا وہ اب آپ جانے، آپ کا رب جانے. مگر میں اوور آل اگر اس کام کی اور اس عمل کی بات کروں تو ایک عزت والا خوبصورت اور خدمت قرآن سے معمور ایک رزق کا ذریعہ تو موجود ہے جو اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں ملا ہوا ہے. تو یہ ایک گویا کہ روزگار کی لائن ہو گئی نا. جو لوگ 8 بجے گھر سے نکلتے ہیں، میں صبح کبھی نکلنے کا موقع ملتا ہے 7-8 بجے، 8 بجے 9 بجے، ٹریفک کتنا ہوتا ہے. یعنی یہ کروڑوں لوگ نکلے ہوئے. کراچی خود ایک 2.5-3 کروڑ پبلک کا شہر ہے. سڑکوں پر ٹریفک ہے. اب ان میں وہ کتنے ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے دین کی خدمت کے لیے باہر نکلنے کی توفیق عطا کی ہے. اگرچہ جو بھی اس وقت رزق حلال کمانے کے لیے چلا، رزق حلال کمانے کے لیے چلا کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچائے، حدیث میں اس کے بھی فضائل لکھے ہوئے ہیں کہ اس کو بھی مجاہد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے، جس کی نیت یہ ہو. اور اسی میں اگر اس نیت کے ساتھ ساتھ اگر اس کو کام بھی قرآن کی خدمت کا مل جائے، کام بھی سنتوں کی خدمت کا مل جائے، اور اس کو اللہ کی توفیق سے عمل بھی سنتوں پر عمل کرنے کا مل جائے، تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہی تو. یعنی یہ جو میں نے کہا ہے خود ایک ایسی بات ہے جو ہم سب کو کم از کم 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے کہ اللہ اس دور میں، اس گئے گزرے دور میں، فتنوں کے دور میں تو نے مجھے اس عمل کی اور اس ادارے کی اور اس طرح کے زندگی کا انداز اختیار کرنے تو نے توفیق عطا فرمائی ہے. توفیق چھین لے ہم کر کیا سکتے ہیں؟ محض محتاج بندے ہیں اس رب کے، محض محتاج بندے ہیں. بندہ صبح اٹھے، خدا نہ خواستہ داڑھی رکھنے کی توفیق چلی جائے، امامہ پہننے کی توفیق چلی، دل پلٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے یار. بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اور دور فتن ہے، یہ ہے بھی دور فتن. دور فتن اولا، دور فتن اوسط یا دور فتن اخرى، اس کا فیصلہ نہیں ہم کر سکتے، مگر یہ بات طے ہے علماء کے نزدیک یہ ہے دور فتن. یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دور فتن کی حدیث موجود ہے، کتاب الفتن کے اندر حدیث موجود ہے کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. ایمان اتنی تیزی کے ساتھ دل سے نکلتا چلا جائے گا. ایسے پرفتن دور میں اگر اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت اور نیکی پر استقامت دے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہم اس کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اور اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ بھی ایک غوث پاک کی میں کرم نوازی کی بات کر رہا ہوں. میں اس پہ غوث پاک سے نسبت کو میں یاد کرتا ہوں کہ اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتا ہے تو غوث پاک کی نسبت کا صدقہ فوراً توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے. یعنی ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یار غلطی ہو رہی ہے. تو اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے اور استقامت بھی عطا فرمائے، اور اس پر اللہ پاک ہمیں شکر کرنے والا بنائے. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر. ہم وہی کئی چیزوں پر رونا دھونا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا ہوا آج تک رونے دھونے سے؟ سالوں گزر گئے، یہ نہیں بڑھ رہا، وہ نہیں بڑھ رہا، یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا، یہ نہیں آ رہا ہاتھ میں، وہ جا رہا ہے ہاتھ سے. کیا ہو گیا؟ کیا ہاتھ میں آیا، کیا ہاتھ سے گیا؟ ایک شکر کی نیکی ملتی وہ چلی گئی، ایک صبر کی نیکی ملتی وہ چلی گئی.
شکوہ شکایت کر کے پتہ نہیں ہم نے اپنے نامہ یار میں کیا بھر لیا. ہونا تو وہی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے. آپس کی گفتگو کرنے سے بھی کچھ نہیں مل جاتا. اور سناؤ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بڑا بڑا پتہ چلا اس رمضان کو کیا موڈ ہے مدنی مرکز کا ہے؟ کچھ دیں گے نہیں دیں گے؟ بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ نہیں نا، مجھے بھی ایسا لگتا ہے. بھلے ہم سے کرواتے رہتے ہیں لیکن کرتے ورتے کچھ نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں کرنے سے کیا بڑھ گیا؟ ہو سکتا ہے گناہ بڑھ گیا ہو، باقی نیکی بڑھنے کی تو بازار کو امید نہیں ہے. کچھ بڑھا نہیں بڑھا، ٹینشن بڑا ہوگا. اور اگر وہ چگل خور ہوگا تو آگے جا کے بات کر رہا ہوگا، ناظم صاحب یہ قاری صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو جو بچہ کچا تھا وہ بھی چلا گیا. یہ سارے اس مردار پہ کیا للچا ہے؟ دنیا دیکھی بھالی ہے. میں بھی آپ کے اندر کا ہوں، آپ بھی میرے اندر کے ہو، میں بھی آپ کا ہوں، آپ بھی میرے ہو. اس طرح کی باتوں سے ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا. پڑے رہتے جو ہے ملتا وہی جو ہے. نصیب سے زیادہ مقدر زیادہ لے ہی نہیں سکتا بندہ. اور جو آپ کے مقدر میں ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، جو مقدر میں نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا. رزق کے معاملے میں ٹینشن میں مبتلا کرنا یہ شیطان کا بہت بڑا ہدف ہے، یاد رکھیے گا. اسپیشلی وہ شخص جو خدمت دین میں مصروف ہو. یہ امام غزالی علیہ رحمہ کی عبارات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اس زیادہ یہاں اپنے دل کو پھنسانے کے بجائے، اور یہ اٹکتا ہے. زندگی ہے، زندہ لوگ ہیں، گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، فیملی ہے، مستقبل ہے. بیوی بچے نہیں ہے تو ہونے کی امید ہے، کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جائے گا. کیسے ہوگا؟ تو جن کے ہو گئے ان کو دیکھو، یہ انہی حالات میں ہوئے. یہ بھی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. جن کے بھی بچے ان کو تمہارے کیسے ہوئے؟ اس وقت کتنا کماتے تھے؟ اچھا مجھ سے کم کماتے تھے پھر بھی ہو گیا؟ اوہ پھر تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر یہ جو میں آپ کو پلس 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 بتا رہا ہوں، اچھا اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے. مائنس مائنس بتاؤں گا تو بیماروں کے یہیں کوئی 2-4 بے ہوش ہو جائیں گے، ان کو اٹھا کے لے کے جانا پڑے گا. پلس پلس سوچو، اچھا سوچو، اچھا ہی ہوگا. اچھا سوچو، اچھا ہی ہوگا. ہاں. اور سردی بہت لگے گی، سردی لگے گی، کچھ نہیں ہوگا، چلو چلتے ہیں. نہیں، وہ نکل جاتی ہے گاڑی. وضو کیسے کریں گے، وضو کیسے کریں گے، ہو جاتا ہے نا. ارے کوئی نہیں، چلو ہاتھ میں شروع میں ہاتھ ڈالتے ہیں، بعد میں بھی تھوڑا بہت سیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ان گھبراہٹوں سے نکل کر ایک سمت دیکھیں. اللہ پاک آپ کے میرے رزق حلال میں بھی برکت دے، ہماری پریشانیاں تنگدستی اپنی رحمت سے دور فرمائے. اللہ پاک سے فقر سے پناہ مانگنی چاہیے، تنگدستی سے اللہ پاک آپ کو مجھے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ہمیں غنی کر دے. کیا کر دے؟ اللہ پاک کیا کر دے؟ غنی کی ایک قسم میں نے جو پڑھی تھی وہ یہ کہ اللہ پاک اس کے دل سے مال کی محبت ہی نکال دیتا ہے. یہ اتنی اعلیٰ قسم ہے غنی کی، بات سمجھ گئے؟ یہ غنی کی میں نے پڑھی تھی کہ اللہ پاک غنی کر دیتا ہے. تو اس کی ایک صورت یہ میں نے پڑھی تھی، پسندیدہ صورت. ایک صورت تو یہ کہ اللہ پاک اس کو مال دے دیتا ہے کہ اس کی تنگدستی دور کر دیتا ہے. بہت اللہ پاک کی بارگاہ سے ملا تو یہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے دل میں لالچ نہ ہو. لیکن غنی کی یہ جو قسم ہے نا کہ اللہ پاک مال کی محبت ہی لے لیتا ہے، جیسے میرے امیر سنت سے لے لیے. میں نے اگر کہیں اپنی سراؤنڈنگ میں کسی کو اس صفت غنی پر دیکھا ہے تو صرف اپنے پیر کو دیکھا ہے. اس میں کوئی تردد نہیں ہے. مجھے صرف باتوں میں نہیں دیکھا ہے، عمل میں دیکھا ہے. ہمارے جیب میں پیسے نہیں ہیں تو ٹینشن، ان کے جیب میں پیسے ہیں تو ٹینشن. ہمارے پاس ہے نہیں ہے تو ٹینشن، ان کے پاس ہے تو ٹینشن. اب کیا ہوگا؟ یعنی انہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیضان ملا ہے سیرت مبارکہ کا. وہ آپ نے پڑھی ہوگی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے، گھر میں جو تھا وہ بھی میں نے دے دیا. یہ ان کی یہ صفت ہے کہ جو ہو نا وہ دے دو فوراً. آوے کہیں سے تو دے دو، رکھنا نہیں ہے. خود کہتے کہ یار میرا کوئی جیب کاٹ لے گا، اس کو ملے گا کیا؟ ناک صاف کرے گا رومال، اور کیا ملے گا؟ ناک کٹے گی اس کی. تو ٹینشن فری لائف میں نے امیر سنت کی زندگی کو دیکھا ہے، پسندیدہ زندگی ہے. اس طرح کا کوئی ٹینشن نہیں ہے جس کو ہم پال کر بیٹھے ہیں، جبکہ زندہ یہ بھی زندہ ہیں. حقیقت یہ کہ یہی زندہ ہے. اب آگے کیا بولوں؟
زندگی انہی کی ہے یار، ہماری کیا زندگی ہے؟ ہم تو جی رہے ہیں مرے مرے سے، اور یہ تو جیتے ایسے ہیں کہ اچھوں کو جینا سکھا دیتے ہیں۔ بڑی بابرکت زندگی ہے میرے سن کی، منزل ملتی ہے یہ یار، یہ منزل ملتی ہے۔ پسند بہت ہے مجھے یہ کہ دعا کرو یار بھئی یہ زندگی پالوں، بڑی خوبصورت زندگی ہے امیر سنت کی، پیاری زندگی ہے، بڑی پیاری سوچ ہے۔ کم از کم یہ مال اسباب کے اس میں نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، ہے تو ہے تو نہیں، جو ہے اللہ پاک دے ہی دیتا ہے، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے، یہ بھی میں دیکھ ہی رہا ہوں، سب کچھ ہو جاتا ہے مگر دل میں کچھ نہیں ہے۔ کمال کی ہم فکریں کر کر کے کچھ نہ کر سکے، یہ فکریں نہ کر کر کے بھی ان کو کیا کچھ نہیں مل گیا۔ یہ زندگی کا ایک انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کتاب کا نہیں ہے یہ انداز، کتاب کا نہیں ہے یہ انداز، اس کا جس کو آپ بھی دیکھ رہے ہو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہم اپنا نہ سکے، دیکھا ہے کوئی شخص جس نے اپنے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے نہ دی ہو کہ میرے آقا پر فرض نہیں تھی مجھ پر بھی فرض کیوں ہو؟ دیکھا ہے کوئی شخص سنتوں کا عامل؟ دیکھا ایسا کوئی سیرت پر عمل کرنے والا جو سیرت پر یوں عمل کر رہا ہے کہ میرے پاس مال نہ آئے؟ سیرت پر، سیرت رسول پر یوں عمل کر رہا ہو کہ میرے پاس مال نہ آئے، یہ ہے عشق رسول کی ایسی معیار بیان، معیار ہے عشق رسول کا، زبردست معیار دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، عبادت کا ذوق دے، عبادت کا شوق دے۔ ماشاءاللہ قاری صاحبان جمع ہے۔ حضرت حفص بن عبد الرحمن علیہ رحمہ فرماتے امام اعظم 30 سال تک ساری رات ایک رکعت میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہے۔ حضرت اسد بن عمر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے امام اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی، جس جگہ آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کے سامنے حضرت امام اعظم پر کسی نے اعتراض کیا، آپ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی، اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے؟ پھر فرمایا مجھے فقہ کا جس قدر علم حاصل ہے میں نے وہ سارے کا سارا علم امام اعظم ہی سے سیکھا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں امام اعظم علیہ رحمہ ہر روز دن اور رات میں ایک ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور ماہ رمضان میں عید کے دن تک 62 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، روزانہ دن میں ایک، رات میں ایک، سارے ماہ کی تراویح میں ایک، اور عید کے دن ایک۔ حضرت خارجہ بن مصعب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کعبہ شریف کے اندر 4 بزرگوں نے قرآن کریم کا ختم کیا۔ نمبر 1 امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت تمیم داری علیہ رحمہ، نمبر 3 حضرت سعید بن جبیر علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت اگر امام اعظم کو کہہ دیا جاتا کہ آپ 3 دنوں کے بعد انتقال فرما جائیں گے، تب بھی آپ اپنے نیک اعمال میں اس وجہ سے مزید کسی عمل کا اضافہ نہیں فرما سکتے تھے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا وقت بھی فارغ نہیں تھا۔ یہ اور بھی کئی اور باتیں کی جا سکتی امام اعظم علیہ رحمہ کی سیرت میں، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا رہن سہن، آپ کی تجارت کی خوبصورت عادتیں، صفائی ستھرائی کے تعلق سے آپ کا انداز، تجارتی امور میں شرعی اعتبار سے آپ کی جو باریک بینی تھی، یہ سارے مضامین میرے پاس امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے موجود کچھ خصوصیات جو آپ کو ملی، یہ میرا ایک الگ موضوع ہے۔ آپ کی علمیت اور صلاحیتوں کے اعتراف جو کیے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یوں اسی طرح فتویٰ دینے کی جو مہارت آپ کو حاصل تھی، اس کے واقعات الگ موجود ہیں۔ تو یوں پورا بندہ امام اعظم بیان کرتا ہی چلا جائے، لیکن میں نے ہائی لائٹ سنا دی، ہیڈنگ سنا دی کہ یہ بھی ساری سیرت کے موضوع بنتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک امام اعظم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج 2 شعبان المعظم کو ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق دی،
اور ہم سب کو امام اعظم کا ذکر کرنے کی اللہ پاک نے توفیق دی. جن سے ہو سکے امام اعظم کے لیے ایصال ثواب ضرور کیجیے گا. اللہ پاک نے چاہا تو امام اعظم کی برکتوں سے دین و ایمان کی خوب بھلائیاں نصیب ہوں گی. آخر میں اپنے استاد محترم حضرت مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات جب ہم پڑھتے تھے تو امام اعظم کی بڑی محبت انہوں نے ہمیں، بہت پیارا ذکر کرتے تھے، بہت زبردست امام اعظم سے محبت کرتے تھے، اور ان کی صحبت نے مجھے امام اعظم سے محبت میں اور میرے اضافہ کیا. استاد کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے. میں نے صرف انہی سے سنا ہے، بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حنفی جب بھی قبر میں جائے گا انشاءاللہ امام اعظم اس کا استقبال کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اسلامی بھائی کونے سے اٹھ کے جا رہا تھا. 4 بجے تک کا ٹائم تھا. نہیں یہ جا رہے ہیں تو 4 بجے تک کا ٹائم ہوگا تو یہ روک بھی تو نہیں سکیں گے نا. بعض ہوں گے جو مجبوری ہوگی، بعض ہوں گے جو گھڑی دے کر اٹھ رہے ہوں گے. حالانکہ 4 کو تھوڑا ٹائم باقی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کی خصوصیت ہے. یہ خصوصیت پلس مائنس آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو اگر اجتماعی طور پر جمع کرنا ہو تو آپ کو اجارے کے ٹائم میں جمع کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جمع کرنا، جیسے عام ذمہ داران کا 2,500-3,000 ہزار کا مدنی مشورہ کرنا ہو تو مسئلہ نہیں ہے. ہم کو اچھا ان کے اجارے میں جمع نہیں کر سکتے. ان نگران و ذمہ داران کو ان کے نوکری کے ٹائم میں جمع نہیں کر سکے، کیونکہ جاب کا ٹائم ہے، کام کاج کرتے ہیں، دکانیں، آفس ہے، نوکریاں ہیں. اور جب نوکریوں سے فارغ ہو کر 8-9 بجے تھک ہارے جب گھر پہنچیں گے تب ہم ان کو جمع کرتے تو 3-4 گھنٹے کے لیے ہم کو فیضان مدینہ میں یہ مل جاتے، پوری تعداد میں ملتے ہیں. پتہ ہے نا. آپ کے ساتھ یہ تجربہ کروں گا نہیں فیل ہو جاؤں گا کیونکہ جو ماضی سے عبرت حاصل نہ کرے وہ پھر کیسا. یہ بات جو میں نے کر دی ہے وہ کر دی ہے. اس میں کچھ تو ہیں کہ جو جب 12 گھنٹے میں جب بلاؤ تب موجود، لیکن ایک تعداد وہ ہے جو اب تک خود تو تنظیم میں آ گئے، ان میں تنظیم نہ آ سکی. خود دعوت اسلامی میں آ گئے مگر ان میں دعوت اسلامی نہ آ سکی. جس میں دعوت اسلامی آ گئی نا وہ ادارے کا نہیں ہوتا، وہ تنظیم کا ہوتا ہے. اور وقت ادارے کے ہوتے ہیں، تنظیموں کے وقت نہیں ہوا کرتے. تحریک وقت نہیں لیتی. اچھا وقت نوکروں کا ہوتا ہے، غلاموں کا نہیں ہوتا. اگر غلامی کی تو وقت کیسا؟ غلامی تو زندگی بھر کی 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، نوکری گھنٹوں کی ہوتی ہے. اگر تحریک کی غلامی لی ہے، اس میں کسی فرد کی بات نہیں کر رہا. پیر تو الگ معاملہ ہے نا، پیر کی تو ہے ہی غلامی. میں تحریک کے طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب تحریک سے وابستہ ہوئے نا، یہ محض ایک ادارہ نہیں ہے مدرسۃ المدینہ، یہ ایک تحریک کا ادارہ ہے. تو تحریک کی ایک اپنی انداز اسپرٹ ہوتی ہے، تحریک کی اپنی اسپرٹ ہوتی ہے. کبھی تجربہ کرنا ہو تو کر لیں گے انشاءاللہ، اگر سید صاحب اجازت دیں گے تو. کسی دن اتوار کی دوپہر کو رکھ کر بھی دیکھ لے تو بھی پتہ چل جائے گا. مگر ایسے موقع پر کریں گے جب کوئی بہت بڑا ایونٹ نہ ہو نا، لاس ہو جائے گا ہمارا. کیونکہ ماضی اس بات پر شاہد ہے. میں خود آپ میں سے کئی شاید جن کی 18-20 سال کی عمر ہوگی وہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوں گے جب سے مجھے یہ تجربات ہے مدرسۃ المدینہ کے. آپ میں سے کئی مدرسۃ المدینہ سے وابستہ بھی نہیں ہوئے ہوں گے. یعنی جب شورا بنی تھی نا تو جن کو دینی کام تقسیم تھا، ہمارے شعبے تقسیم تھے، ان میں میرے پاس مدرسۃ المدینہ ہی تھا، یا بعد میں آیا تھا مگر تھا. تو یوں بہت برسوں گزر گئے نا، مدرسۃ المدینہ سے وابستہ رہے بہت برسوں. یعنی جب شورا نہیں تھی تب سے نشتر پارک کے مدرسۃ المدینہ میں میرا آنا جانا تھا. تو یہ تھا. تو کافی پرانی دوستی آپ کی میری، بہت پرانی دوستی ہے آپ کی میری. کئی بہت پرانے اس وقت سے ہیں اور آج بھی ہیں. کئی ایسے ہیں جن کو شاید مدرسۃ المدینہ میں 30 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. کوئی 30 سال سے زیادہ والے کون کون سے ہیں؟
more than 30 year. تو اٹھے تو یار آپ کی زیارت کرو. جن کو 30 سال سے اوپر ہو گئے, more than 30 year. بکیا بیٹھ جائیں, باقی کوئی نہ کھڑا رہے پلیز. ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ 15 16 ہی ہیں, 15 20 ہی ہیں. 30 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا اور ماشاءاللہ ہیں. اللہ استقامت ہے انشاءاللہ. یہ سید صاحب, میں انشاءاللہ امیر سنت کی عیدی آپ کو دوں گا, ان کو دے دیجیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی جیب میں نہیں, ابھی یاد ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی, پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی میں کچھ کروں گا. اسکرپٹ تو آتا نہیں ہوں, بیان میں یہیں آ کر نکالا ہے. تو اسکرپٹ تو آتا نہیں ہوں, لیکن بس یہ کہ چل رہی ہے گاڑی تو ہم چلا رہے ہیں, بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو بھی استقامت دے, آپ کے صدقے مجھے بھی استقامت دے. یعنی میں آپ کے چہروں میں سے بعضوں کو تو قریب سے جانتا ہوں ماشاءاللہ, پرانے بہت پرانے. تشریف رکھیے. اللہ آپ سب کو بھی استقامت دے, مجھے بھی اللہ پاک آپ کے صدقے استقامت دے. 30 سے اوپر والے ہیں جن کو 30 سال سے زیادہ ہو گئے, لیکن مدرسۃ المدینہ ہے کوئی ایک ہی قاری صاحب ہے. کون؟ قاری مسعود, قاری مسرور, وہ شروع سے ہی ہیں میرا خیال ہے. یعنی جب سے مدرسۃ المدینہ شروع ہوا ہے, پہلے دن سے کون ہے جو شروع ہوا ہے؟ زیارت کروائیں. آپ کا اسم گرامی محمد صدیق قطاری, یہ پہلے دن کے ہیں دانش صاحب. اور کوئی جو پہلے دن سے بالکل فرسٹ ڈے آج شروع کے, وہی مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ جب قاری صاحبان لیے گئے. اب میں کہا یہ میاں والی کے تاج کیوں نہیں اٹھ رہے؟ یہ شروع کے ہیں, میاں والی شروع کے 2 اور چلیں آپ دونوں کے لیے انشاءاللہ عیدی کے ساتھ ساتھ امیر سنت کے استعمال کی ہوئی تسبیح بھی دوں گا انشاءاللہ. ابھی پرانے یاد آ رہے تھے, میں نے کہا چلیں یہ بھی ایک ہمارا سرمایہ ہوتا ہے, یہ ہمارا سرمایہ. تشریف رکھے, ٹھیک ہے نا سید صاحب. تو عیدی اور یہ 2 تسبیح ماشاءاللہ یہ ہمارا سرمایہ ہوتا ہے پرانا. بالکل جو ہیں جو چلے گئے وہ بے وفا تھے, ضروری نہیں ہوتا. وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں, کچھ اور ہو جاتا ہے, کچھ اور ہو جاتا ہے, کچھ اور ہو جاتا ہے. البتہ جو بھی مدرسۃ المدینہ سے اول تا آخر اب تک جو وابستہ ہیں, اللہ پاک ان تمام عاشقان رسول کو دنیا آخرت کی خیر و برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ رمضان کی آمد ہے. جب ماہ رمضان کا ذکر ہوگا نا تو یہ اس کا ایک پورا ایک پیکیج ہے, بدنی پیکیج. کہ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بے نمازی بنتے ہیں, ہماری مساجد آباد ہوتی ہیں, دین کا درد رکھنے والے, اسلام سے محبت کرنے والوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی, جھک در جھک آتے نمازی, ہے نا. فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پورا جیسے کہ ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی پورا میلہ باہر آ گیا. یعنی ماہ رمضان کی پہلی فجر اوف, جیسا گلی میں جیسے کہ عید کا سما ہوتا ہے, رونق ہوتی ہے, اور طرف سے جیسے کہ بھاگ کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اور پکے نمازیوں کو پہلی صف پہ جگہ نہیں ملتی. رمضان کے نمازیوں نے پہلی صف بھر لی ہوتی ہے, پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے. میں جب ذیلی نگراں تھا گلزار ابھی مسجد میں, تو میری ڈیوٹی ہی فجر کا درس دینا تھی. تو بیٹھ کے درس دیتے تھے, 2 5 10 15 اسلام بھائی ہوتے تھے, کم یا زیادہ. لیکن جب میں فجر کا درس دیتا تھا رمضان میں, پہلی رمضان کو مجھے یاد ہے, میں کھڑے ہو کر درس دیتا تھا, اور یوں جیسے کہ اجتماع ہو رہا ہے. اتنے نماز ہوتا, خوش ہو جاتے تھے ہم. کبھی 2 5 منٹ اوپر چلے جاتے تھے. تو لیکن پھر کیا, وہ 2 رمضان 3 رمضان 4 رمضان 10 رمضان تک سمیٹنے شروع ہو جاتے تھے. اس میں جو
آ گئے ہاتھ میں. اب ذیلی حلقے میں کتنے ذمہ داران, 2-4 ذمہ داران ہوتے تھے تو, لیکن نمازی کتنے سارے آ جاتے تھے. تو یہ جو نمازی آئے نا, ان کو پکا نمازی بنانا. مسجد کا آ گئے. یہ پہلی فجر بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے پہلی فجر رمضان المبارک کی. اس میں درس بھی ہو اور اس میں اسلامی بھائیوں کو ہم محبت پیار سے ان کے نام وغیرہ کا, ذمہ داران ایکٹیو ہونا تو نام وغیرہ لکھ کر ان کو لے کے یہ پھر روزانہ فجر میں آئیں. اللہ نہ کرے کوئی مس ہو جائے تو پھر اس کو یاد دیا نہیں کرا, فجر میں نہیں آئے. نئے نئے بیچارے نمازی بنے ہوتے ہیں نا, تو شروع میں جوش ہوتا ہے, پھر تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر وہ سیری بھی پتہ نہیں کرتے ہوں گے, پانی پی کر سو جاتے ہوں گے. بدقسمتی ہے. اسی طرح ہمارا درس بڑھنا چاہیے. اچھا, اس میں عصر و مغرب کے درمیان ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے نا ماہ رمضان میں, کتنی آسانی ہو گئی ہے. اب تمام قاری صاحبان کوشش کر کے اگر اپنے جتنے بھی نمازی ہیں ان سب کو دعوت دے کر اجتماع میں لے کر, اب تو اجتماع بھی تقسیم ہے آپ کے یہاں, تو یہ عصر سے مغرب کا اجتماع ہو جائے, پھر رات کو مدنی مذاکرہ ہو جائے. خود فیضان مدینہ میں عصر و مغرب کا ٹائم ہم اس کو خاص فوکس کر رہے ہیں. رمضان مبارک میں عصر و مغرب کا جو وقت ہے اس سے ہم خاص فوکس کر رہے ہیں, کیونکہ کم وقت میں اور ایک سے ایک عمل ہے. عصر کی نماز جماعت کے ساتھ, پھر بعض اوقات مجھے موقع ملتا ہے تو کچھ مختصر سے نیکی کی دعوت ہوتی ہے, امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, دعائے افطار ہوتی ہے, مناجات ہوتی ہے, مغرب کی نماز ہوتی ہے, افطار ہو جاتی ہے. اتنا مختصر سا وقت ہوتا ہے 1.5 گھنٹے کا, مگر مکہ مدینہ ہو جاتا ہے. اگر ہو سکے تو آپ یہ کر لیں. دیکھیں آپ کی چھٹی ہے, اس میں کوئی دو رائے, فارغ ہیں. اچھا, ایسا بھی نہیں کہ پنجاب کے اتنے سارے آئے ہوئے ہیں تو پنجاب چلے جائیں گے. چلو پنجاب چلے گئے, مغرب وہاں بھی ہوتی ہے, عصر وہاں بھی ہوتی ہے, یقین مانے پنجاب میں بھی. ہاں, میں کہا یاد دلا دوں, وہاں بھی ہوتی ہے, وہاں بھی مسجدیں, وہاں بھی نمازی ہیں. اگر جس کو کام کرنا ہے اس کے لیے جگہ نے, ملک نے, شہر کچھ نہیں بولتا, اس کو کام کرنا ہے. اس کو کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو فجر کا جو وقت ہوتا ہے نا, رمضان کے نمازی اور یہ سارے کام, یہ ماشاءاللہ اگر کریں تو مسجد آباد ہو جائے گی. یہ بڑے مطلب مجھے خود میرا پتہ ہے نا کہ جب میں نے رمضان میں اعتکاف کیا, اچھا پھر اعتکاف کرائیں, خود بھی کریں اور اپنے اسلام بھائیوں کو بھی اعتکاف کرائیں. یعنی آپ کر سکتے ہیں. جو حافظ نہیں ہیں, یعنی جن کو تراویح نہیں پڑھانی, یا جو امام وغیرہ کی جن کی تراکیب نہیں, اور سب کی نہیں ہوتی, اگر وہ کوشش کرے تو الحمدللہ یہ جو پورے مہینے کا اعتکاف ہے نا, یہ اتنا مدینہ ہو جائے. کئی نئے اسلام بھائی آتے, کوئی 3,500-4 ہزار ایک مہینے کے اسلام بھائی ہوتے ہیں فیضان مدینہ میں. 3,500-4 ہزار اسلامی بھائی ایک مہینے کے لیے, پورے ماہ کے لیے آتے ہیں یہاں. اب ان میں کتنے بیچارے ایسے ہوتے ہوں گے جن کو نماز, عبادت اور قرآن کا شعور نہیں ہوتا, اتنا پڑھنا نہیں آتا. ان کو سکھانا, ان میں رہنا. آپ وقت دے تو مدینہ. اچھا, جو کہے کہ میں امام ہوں تو اپنی مسجد میں ترکیب بنائیں, آخری عشرے کا اعتکاف اپنی مسجد میں ہی کر لیں. مدنی مرکز کے تحت اپنے کراچی کی مشاورت جو اس کو اعتماد میں لے لیں, اس کے مطابق کریں, تو انشاءاللہ یہ اعتکاف ہو جائے گا. اور مسجد کے نمازیوں, رمضان کے جو نمازی ہوتے ہیں, ان سے فائدہ اٹھانا. یعنی امیر سنت کی آپ نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہوگی کہ ماہ رمضان یہاں گزاریں. یعنی ماشاءاللہ ماہ رمضان میں مدینہ منورہ, مکہ پاک کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے, خوبصورت. مگر یہ کہ مدینے والے کا کچھ کام کرنا ہے. سید آقا کے امت مسجد میں آئی ہوئی ہوتی ہے, اور آقا کا دین, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان تک پہنچانی ہوتی ہیں. یہ چلے جاتے ہیں یار. میں یہی کہہ رہا ہوں 5-10 رمضان کے اندر ہی ہے یہ سب, 5-7 رمضان کے اندر ہی ان سب کو لانا ہوتا ہے. پھر یہ اللہ پاک خیر کرے آہستہ آہستہ, پھر یہ آئیں گے آپ کو آخری عشرے میں ملیں گے, 21 میں ملیں گے, 23 میں ملیں گے, یوں ملیں گے, پھر 27 کو ملیں گے, پھر 27 کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو ہوتا ہے. تو یوں اگر مل جائیں پھر ان کو ماشاءاللہ چاند رات کو مدنی قافلہ مل جائے. اب یہ مدرسۃ المدینہ جو ہے ہمارا, اس معاملے میں اگر ہمارا
یہ قاری صاحبان اگر ہمارے اور مزید فعال ہو جائیں، جو فعال ہیں 100 کروڑ مرحبا، مگر جن کو یہ ہوتا ہے کہ یار کیا کیا کریں، یہ کرنے کے کام ہیں. یعنی یہ اس وقت کے کام ہے جب آپ کا مدرسۃ المدینہ بند ہے. میں دوبارہ کہہ دوں، آپ کا ادارہ بند ہے، آپ کی تحریک بند نہیں ہے. آپ تحریک سے وابستہ ہیں. ادارہ ضمنی ہے، مطلب ضمناً ہے، جزوی ہے. ادارہ تو بہت بعد میں 91 میں یہ میرا خیال ہے مدرسۃ المدینہ 90 میں. دعوت اسلامی تو 81 کی ہے. دعوت اسلامی بنی تو مدرسۃ المدینہ بنے نا، اور دعوت اسلامی ہے تو مدرسۃ المدینہ ہے، دعوت اسلامی ہے تو جامعۃ المدینہ ہے. تو تحریک فرسٹ ہے. اور ہمیں ہم چونکہ تنظیم سے وابستہ ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو تنظیمی طور پر ڈھالنا چاہیے. تحریکی طور پر، تنظیمی طور پر ہم کو ڈھالنا چاہیے کہ تنظیم کا سب سے بڑا ایونٹ، دعوت اسلامی کا سب سے بڑا ایونٹ پورے سال کا یہ اعتکاف ہے. کم و بیش 1.5 سے 2.25 لاکھ اسلامی بھائیوں نے پچھلے سال اعتکاف کیا، اور اس سال 3,13,000 کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے، جو اللہ کی توفیق سے جو جتنا ہو سکا. اب یہ 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ، اچھا یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اعتکاف کیا، ٹھیک ہے. ٹرن اوور جو ہے نا، ٹرن اوور سمجھتے؟ مثال کے طور پر 26 مساجد میں ہمارا اس سال پاکستان میں اور پاکستان کے باہر دیگر مساجد میں اعتکاف ہے. کراچی میں صرف فیضان مدینہ میں پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے، عالمی مدینہ مرکز امیل سنت کے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ. یہاں پر 3,500-4 ہزار تو معتکف ہو گئے تقریباً، تھوڑا پلس مائنس ہوتا رہتا ہے. لیکن انہی دنوں میں جو ٹرن اوور ہے نا، یہ ہزاروں کی تعداد میں. اگر میں کہوں کہ پورے ماہ رمضان میں جو معتکفین جو 2 دن کے لیے آئے، نفلی اعتکاف بھی کرتے ہیں نا، 2 دن کے لیے آئے، 3 دن کے لیے آئے چلے گئے، ملنے کے لیے آئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹے بیٹھ گئے، مدنی مذاکرے میں آ گئے، تو ٹوٹل اگر میں ٹرن اوور کی بات کروں نا تو صرف ٹرن اوور لاکھوں میں بن جائے گا. کراچی کی بات کرو، آل اوور ٹرن اوور پورے ماہ رمضان کا، چھوٹی بڑی راتیں سب ملا کر لاکھوں کا ٹرن اوور ہے صرف کراچی فیضان مدینہ میں. ابھی آنے والوں کو ملاقات کرنا، ان کو بٹھانا، ان کو قریب لانا، محبت دینا، پیار دینا، اور یہ سب کام تو ہے نا. ابھی آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی تو بڑی ذمہ داری ہے. آپ تو دن رات ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ. کوئی ایسا تو نہیں کہ آپ کو نوکری کے لیے کہیں اور جانا ہے. ہم ہیں دین رات دعوت اسلامی سے وابستہ. ہمارے لیے تو یہ ذمہ داری عام علاقے کے استعمال سے بڑھ جاتی ہے، یا پھر اپنے آپ کو علاقے کے ذمہ داران کے سپرد کر دیں کہ ہمیں مطلب کہ ہم یہاں ہیں. اب یہ سید صاحب اور آپ کی جو مجلس ہے، یہ آپ کے ناموں کے ساتھ اپنے ہم انشاءاللہ کل رات کو ہمارے نگرانوں کا مدنی مشورہ ہے کراچی کے. اب وہ بھی میرا خیال ہے شاید اتنی تعداد یا اس سے زیادہ تعداد ہوگی کم و بیش. ان کو رات کو ہی بلائیں گے، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، ٹھیک ہے. تو یہ آئیں گے تو ظاہر ان کو بھی اسی طرح ان کو بھی موٹیویشن دینی ہے. تو اگر ان کو آپ ان کے ہاتھ پیر بن جائیں گے، پاؤں کا اضافہ واپس لیتا ہوں، اگر آپ ان کے ہاتھ اور آنکھیں بن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کو بھی تقویت ملے گی. تو یہ ماہ رمضان کو بالکل آپ لیں اور اپنے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر خود برکتیں حاصل کریں. یہاں عصر پڑھیں، تراویح کے بعد یہاں آ جائیں. آپ تو آ بھی سکتے ہیں، کام ہی نہیں ہے کوئی اور، کیا کرنا ہے؟ یعنی اگلے دن چھٹی ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگلے دن چھٹی ہے، کوئی کام نہیں ہے، ادارہ بند ہے آپ کا مدرسۃ المدینہ، تو آپ رہ سکتے ہیں یہاں پر. مگر یہ سب ہوگا تب جب میری ویلنگ ہوگی، میری اپنی دلچسپی ہوگی، میرا اپنا ہوگا. تنظیم تحریک کہہ رہی ہے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن بس یار خود میں اگر پیاسا ہو گیا تو پھر تو پیاس بجھانے کا اس سے بہتر ذریعہ وہ کیا ملے گا کہ یہاں میرے سے خود تربیت فرما رہے ہوتے ہیں. آپ آئیں، اسلامی بھائیوں کو لے کر آئیں، اور یہ سب آپ کی میری اپنی تنظیم کی محبت پر مبنی ہوتا ہے. یہ ضرورت ہے، اور بے نمازیوں کو نمازی بنانا ہے. جو دیگر گناہوں بھرے ماحول میں چلے جاتے ان کو نیکی کی طرف لانا ہے. یہ ماہ رمضان بڑا برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈونیشن، یہ آپ کا مین کام ہے، اور یہی مہینہ ہے شعبان میں اور رمضان میں آپ کو ڈونیشن کرنا ہوتا ہے.
اب جیسے کہ کل کی بات کر رہا ہوں، یہ کیونکہ لیٹ نہ ہو جائیں، کل کی بات کر رہا ہوں، عبدالحبیب بھائی بتا رہے تھے کہ وہ کسی کے پاس گئے ہوں گے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اچھا وہ آپ آ جا کے پھر 2-4 دن میں اپنا سارا وہ کلوز کر رہا تھا. یعنی یہ ہوتا ہے، کئی لوگ کلوز کر دیتے ہیں کہ اب دے دیا. یعنی کئی ایسے جن کو ماہ رمضان مدینے میں گزارنا ہوتا ہے تو وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آج دے کر ہم تو مدینے چلے. ابھی کل پرسوں میری بھی کسی سے ملاقات ہوئی، نے کہا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے میں تو مدینے جا رہا ہوں. مرحبا. تو یوں کئی ایسے ہیں جو مدینے چلے جاتے ہیں، سفر پہ چلے جاتے ہیں یا دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، اور بھی ان کے کام ہوتے ہوں گے. تو ماشاءاللہ پچھلے سالوں میں بھی آپ نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید آپ کراچی کا مدرسۃ المدینہ خود کفیل ہو چکا ہے. ابھی کب تک خود کفیل رہتا ہے یہ پتہ نہیں ہے، ہو چکا. کیونکہ جب ہم کسی چیز کو بہت زیادہ ایزی لے لیتے ہیں نا تو وہ چلی بھی جاتی ہے. کہتے ہیں جیتنا مشکل نہیں ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل مرحبا. مدنی چینل کی کیا شان ہے، چینل مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل.